بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھائی جا سکی؟ حضرت خدیجہ پہلے ابو حالتہ بن زرع التمیمی کی زوجہ تھیں۔ ان کے انتقال ہونے کے بعد عتیق بن عبد المخزوی سے نکاح ہوا۔ پھر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ جب حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں تو ان کا ستارہ چمکا اور ان کی فضیلت ظاہر ہوئی اور یہ مکہ کی تمام خواتین کی سردار بن گئیں، بلکہ سارے جہان کی خواتین کی سردار بن گئی۔ حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود لوگوں نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ انشاءاللہ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ کی زندگی کے ایمان افروز واقعات سنائیں گے۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات مدینے کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت کے مطابق انہیں جنت میں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کا پھلنا پھولنا کام آ سکے۔ المومنین حضرت خدیجہ انتہائی با فضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خیلد ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زہدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد لحد ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مذاہب زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 6 औलादें पैदा हुईं। 2 साहबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहबजादियाँ पैदा हुईं। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े बेटे थे। इन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबू अल कासिम थी। इनके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थी। इनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम उम्र पाई, चूँकि ज़माना नबूवत में पैदा हुए थे, इसीलिए तैयब व ताहर के लक़्ब से मशहूर हुए। इनके बाद हज़रत रुक़ैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाद उम्मुल कुलसूम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिर में सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हों। नाज़रीन, हमारी वीडियो सुनकर यकीनन आपको मालूम हो गया होगा कि हज़रत खदीजा की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई जा सकी। मुख्तसर ये कि हज़रत खदीजा की नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाई जा सकी क्योंकि उस वक़्त नमाज जनाजा और बाकी 5 नमाज़ें जो कि आज हम पर फ़र्ज़ हैं, उस वक्त वो फ़र्ज़ नहीं की गई थी। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी हौसला अफजाई करें। अगर वीडियो के मुतल्लिक़ आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए। अल्लाह सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।